بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، اس پہ دل متوں کا نشان اور پاک ہے آستان، پاک ہے آستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں جہاں سے مجھے اور سب کو زندگی عطا کی جاتی ہے. یہ وہ مقام ہے جو میری درسگاہ بھی اور میرا گھر بھی ہے، اور بہت بڑی خوش قسمتی میری کہ آج میں اپنے استاد، اپنے مرشد اور میرے لیے ایک ایسی ہستی کہ جس نے زندگی کا احساس دیا، جس نے روشنی عطا کی، جس نے غور و فکر کرنے کی صلاحیت بیدار کی، جس نے انسانیت کے لیے احساس عطا کیا، جس نے وہ دل عطا کیا کہ جس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے. میں اعزاز سمجھتا ہوں اس بات کو کہ سید وقار علی شاہ، جو کہ سید گل بادشاہ سرکار کے نام سے جانے جاتے ہیں، میرے استاد محترم، آج میں ان کے ساتھ ان کے دربار پہ موجود ہوں. اور آج کی یہ سٹنگ اس حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس سٹنگ میں زندگی کے حوالے سے کچھ سبق سیکھیں گے، کچھ جاننے کی کوشش کریں گے. بادشاہ جی، میں بہت ہی ممنون ہوں آپ کا. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ آپ کی محبت، آپ کے دیے ہوئے سبق، آپ کی دی ہوئی زندگی کا شکریہ میں کیسے ادا کر سکتا ہوں. آج ہم لوگ یہاں پہ موجود ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں یہ بتائیے کہ جو اللہ کے دوست ہیں اس دنیا میں، وہ کیوں موجود ہیں؟ اس دنیا میں جو اللہ کے ولی ہیں وہ کیوں ہیں؟ اس دنیا میں ان کی جو موجودگی ہے اس کے بارے میں کچھ روشنی ڈالی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اور پھر جو اللہ کے دوست ہیں یہ تو اس لیے موجود ہیں کہ یہ صراط مستقیم ہے ہمارے لیے. یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچاتا ہے. تو ہر فقیر کی اپنی اپنی ڈیوٹی ہوتی ہے. جیسے مرشد کا فرمان ہے ہر دم علیہ اللہ، اور اس طریقے سے یوسف شاہ سرکار بھی یہی فرماتے تھے جو کلمہ ہم پڑھاتے ہیں وہ پڑھو. تو یہ وہ سارے فرمان ہیں جو ہمیں ان کی توسل سے خدا تک لے کے جاتے ہیں. یہی ہمارے لیے صراط مستقیم ہے. اگر ان کی بتائے ہوئے احکامات کو ہم فالو کریں تو ہم اپنے آپ کو بھی پہچان سکتے ہیں اور خدا کے قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب بھی حاصل کر سکتے ہیں. بادشاہ جی، سہی سید عبداللہ شاہ سرکار بادشاہ کامرہ شریف احاطہ ٹیکسلا، جہاں پہ آج ہم موجود ہیں، ان کے بارے میں کچھ بتائیے، ان کی سوانح حیات کے بارے میں. سرکار تو آپ ہر دم علیہ اللہ، آپ کا جو ورد زبان تھا وہ ہر دم علیہ اللہ تھا. اور جو سرکار کی سب سے بڑی بات تھی کہ آپ بیک وقت بہت سی جگہوں پہ نظر آتے تھے. مطلب یہاں سے ہمارے ساتھ اگر آپ نکلے تو ہری پور والوں نے ہری پور دیکھا آپ کو، آگے
گاؤں والوں نے ادھر دیکھا، بران والوں نے بران، یہ سب سے بڑی عطا تھی ان کو. اور آپ ماں کے پیٹ سے ولی اللہ ہے، مادری ولی اللہ ہے. کتنا عرصہ ہوا سرکار کو پردہ کیے؟ جی 74 ایئر ہو گئے ہیں سرکار کو پردہ کیے ہوئے. 15 مئی 1945 کو آپ نے پردہ فرمایا. اور بادشاہ جی آپ سے سرکار کا رشتہ جی اس کے بارے میں؟ سرکار تو جو بظاہر ہمارا آپس میں رشتہ ہے وہ دادا جی ہیں، وہ ہمارے ہیں. اور اسی طرح یوسف شاہ سرکار چاچا لگتے ہیں ہمارے. سرکار دادا جی سے چھوٹے تھے، یوسف شاہ سرکار والد سے، ہمارے والد سب سے چھوٹے تھے. اور پیر و مرشد ہیں سرکار بھی، یوسف شاہ سرکار بھی. بادشاہ جی یہ دنیا میں جو لوگوں کو کامیابی چاہیے، عزت چاہیے، صحت، تندرستی، زندگی، اس طرح کی جو کافی ساری ضروری جو سمجھتے ہیں لوگ، اس کے حصول کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے؟ کہ اس کے لیے یہی ہے کہ کم سوچیں، جو ہے اس پہ شکر پڑیں، یہی سب سے بڑی بات. جی بسم اللہ بادشاہ جی. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب بھی عطا ہوگا. بادشاہ جی ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے دوست صراط مستقیم ہے، تو کچھ لوگ ایسے ضرور معاشرے کے اندر موجود ہیں جو اللہ کے دوستوں کا قرب چاہتے ہیں. اس قرب کے لیے انہیں کیا کرنا چاہیے کہ ان کو اللہ کے دوستوں کی محبت مل جائے، ان کا قرب مل جائے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ان کے احکامات کو فالو کریں، سب سے پہلی بات. دوسرا وہ فقیر سے رابطے کی کوشش کریں. جب تک رابطہ ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو بات نہیں ہے. کسی بھی ولی اللہ کے پاس جانے کے لیے سب سے بڑی بات یہی ہے. اگر آپ کا فقیر کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا، آپ یہ سمجھیں. بادشاہ جی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا چاہیے، اور اللہ کے ولیوں کے حوالے سے وہ ادر تھاٹس رکھتے ہیں. اور اسی تناظر میں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک تو یہ ہے جی کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. جی اس کی وحدانیت میں کسی کو، وہ تو یکتا ہے، اس کا شریک تو ہو ہی کوئی نہیں سکتا. جی ولی اللہ بھی عطا اللہ ہی کرتے ہیں. جی صرف جو ریفرنس ہوتا ہے وہ ان کا ہوتا ہے، توسل ان کا ہوتا ہے. یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ کے حضور، جی تو عطا وہی کرتا ہے. جی اللہ تعالیٰ کی ذات ہی عطا کرتی ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے. جی صرف ریفرنس ان کا ہوتا ہے، یہ ہمارے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے جی قبولیت کے لیے. اب بادشاہ جی یہ جو تزکیہ نفس ہے، یہ خاص بات ہے، اچھی بات ہے، یہ خوبصورت بات ہے. تزکیہ نفس کے حصول کے لیے انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ تزکیہ نفس کی حصول کے لیے سب سے ضروری بات تو یہ جی کہ آپ اپنی تنہائی کو پاک رکھیں. اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں زیادہ سے زیادہ، اور اس اپنی جو آپ کی ایکسٹرا سوچیں ہیں، تھنکنگز ہیں، ان کو ختم کر دیں. اور غربا و مساکین میں بیٹھیں، ان میں خوشیاں تقسیم کریں، تاکہ آپ کا نفس جو ہے نا وہ مینٹین رہے. اس کو اپنی ذات کے اوپر ہیوی نہ ہونے دیں. مطلب ہے اگر یہ ہیوی ہونے کی کوشش کریں تو آپ اس کو دبائیں اوپر سے، اس کو انڈر پریشر کریں آپ. جی بادشاہ جی انفرادی طور پہ یہ بہت ہی خوبصورت اور شاندار سجیشنز ہیں. اجتماعی طور پہ مسلمانوں کے حالات اور پھر مسلمانوں کا آپس میں نا اتفاقی، اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے کہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان
مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے محبت کی ضرورت ہے، آپس میں اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہے، آپس میں پیار محبت کریں، ایک دوسرے میں اپنی خوشیوں کو تقسیم کریں، جو سب سے بڑی بات ہے، جس کا حکم بھی ہے ہمیں اور کرنا بھی چاہیے. لیکن جب ہم اپنا اپنا سوچتے ہیں تو اس وقت ہم جدا ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑی بات یہ کہ آپس میں پیار محبت اتفاق، ایک دوسرے سے مل بیٹھیں، ایک دوسرے کی خوشیوں پہ مل بیٹھیں. لیکن ہمارے حالات تو ایسے ہیں کہ ہم خوشی تو خوشی رہے گی، جنازوں تک کو چھوڑ دیتے ہیں. تو بس آپس میں ایک ہونا چاہیے مسلمانوں کو، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے. بادشاہ جی، یہ زمین جائیداد، پیسہ، بینک بیلنس، یہ کچھ عوامل میں سے کچھ چند عوامل ہیں جس کی وجہ سے لوگ آپس میں ناراضگیاں اور مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو یہ جو مادہ پرستی کا دور ہے، اس میں ہم لوگوں کو کیسے قدم اٹھانا ہے، کیسے آگے بڑھنا ہے کہ ہم ایک اچھی زندگی جس میں اللہ رسول اور اس کے دوستوں کا فضل اور کرم شامل حال ہو، گزارنے کے بعد اصل کامیابی کی طرف بڑھ پائیں. اس مادہ پرستی کے دور میں ہم کیسے بچ کے چل سکتے؟ حضرت علی کا ایک قول کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ غریب کی نیکی بھی مذاق تصور کی جائے گی اور امیر کا گناہ بھی جو ہے وہ فیشن کے طور پہ اس طرح سمجھا جائے گا. تو مادہ پرستی سے بچتے ہوئے ہم اپنی اصل کامیابی، صراط مستقیم، اس کو کیسے ہم قائم رہ سکتے ہیں اس پہ اور زندگی آگے بڑھتی چلی جائے؟ اس کے لیے سب سے ضروری بات تو یہ، سب سے پہلے تو ہمیں عملاً اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فالو کرنا، اپنانا ہوگا. عملاً نیت بھی سچی اور عمل بھی سچا ہو اس کے لیے. اور اس کے بعد جو ہے صبر و شکر سے زندگی گزاریں، ہم آپس میں پیار محبت سے رہیں. جی، جو اس نے دیا اس پہ صبر کرنا چاہیے. لیکن مولا علیہ السلام فرماتے ہیں انسان بگڑی ہوئی تقدیر کو کہتا ہے، بگڑی تقدیر کو تقدیر کا نام دے دیتے ہیں. بادشاہ جی، آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت واقعہ؟ میں تو روز ہی خوبصورت واقعے دیکھتا ہوں جی ادھر سرکار کے پاس. تو وہ جب بھی صحیح مشکل ہوتی ہے تو میں اس وقت جب بالکل کرٹیکل سچویشن ہوتی ہے، مشکل بھی جو ہے نا، تو اس وقت میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، ان کو کہتا ہوں کہ ہماری مدد فرمائیں. یہ سارے معاملات تو آپ کے ہیں، ہمارا تو ہے کچھ نہیں، لہٰذا عزت آپ نہیں رکھنی ہے. تو وہ ایسی مدد اللہ کی نصرت پہنچتی ہے کہ انسان سوچ نہیں سکتا. باقی آپ نے ہر دم اللہ ہی اللہ کیا. آپ نے فرمایا ہے فیض قبر سے جاری ہوگا، جو لے سکتا ہے وہ لے، جو نہیں لے سکتا مطلب جو جس طریقے سے آئے گا وہ وہی حاصل کرے گا. تو جو دنیا کے لیے آئے گا وہ ویسے ہی خالی جائے گا. جی بسم اللہ. تو آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ مولا علیہ السلام کے بعد آپ نے 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دی ہے. جی بسم اللہ. جی بادشاہ جی، آپ کو سپورٹس سے بھی کچھ دلچسپی ہے؟ مجھے جی ماجد علی شاہ صاحب کے حوالے سے سپورٹس سے دلچسپی ہے، اس کے علاوہ بالکل بھی نہیں. بادشاہ جی، آج کل پاکستان ٹیم انگلینڈ گئی ہوئی ہے، تو دعا کیجئے کہ وہ اچھا پرفارم کریں. اور آمین. بادشاہ جی، عرس مبارک جون میں منعقد کیا جاتا ہے. جی
بادشاہ جی ہمارے دربار میں کافی قوال اوور دی ایئرس رات فتح علی خان بھی یہاں پہ آئے ہوئے ہیں. یہاں پہ جی پاکستان کے تقریباً جتنے بھی بڑے قوال ہیں جی بادشاہ وہ سارے آئے ہیں. اس میں نصرت فتح علی خان، رات فتح علی خان اور صابری صاحب اور بخشی اسلامت. جی بادشاہ پہلے دور کی بات کر رہا ہوں، جی 80 سے پہلے کی بات جی ہے، بات 70s کی، اس سے بھی پہلے کی جی بات بادشاہ جب ہم نہیں تھے. جی بادشاہ تو ہماری یاد میں بھی تقریباً پاکستان کے جتنے بڑے اور اچھے قوال تھے، ایون دیٹ کہ پورنم الآبادی صاحب بھی کئی دفعہ درگاہ شریف تشریف لائے ہیں، جی بسم اللہ جن کی سب سے بڑی غزل تمہیں دن لگی بھول جانی پڑے گی. جی بسم اللہ جی. اور بادشاہ جی سرکار سخی سید عبداللہ شاہ سرکار بادشاہ ان کو سما جو سما ہوتی ہے جی جی یہ انہی کی مرضی سے ہوتی ہے. جی ادروائز ہم تک تو ہوتا تو ابھی تک ختم ہو چکی ہوتی. جی بادشاہ لیکن آپ سخی عبداللہ شاہ بادشاہ، یوسف شاہ بادشاہ خود سما کو پسند جی فرماتے ہیں، بسم اللہ اس لیے یہاں پہ سما جی بادشاہ کی جتنے بھی ایونٹس ہوتے ہیں وہ انہی کے مرضی سے ہوتے ہیں. جی اگر وہ نہیں چاہیں گے تو یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا. جی بسم اللہ. گھر کے اندر ماں باپ ہوتے ہیں، بہن بھائی ہوتے ہیں، ایک فیملی انوائرمنٹ ہوتا ہے، تو وہ جو خاندان کے اندر یہ نسبتیں ہیں، یہ جو رشتے ہیں، ماں کا رشتہ، والد کا رشتہ، بھائیوں کا رشتہ، میں بس آخر میں آپ سے یہ ضرور چاہوں گا کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو موو ٹی وی 786 پہ یہ جو رشتے ہیں، ماں باپ، بھائی، دوست، فیملی، اس کے حوالے سے ضرور کچھ ہدایت فرمائیے. اس میں آج کل جو پاکستان میں سب سے بڑا مسئلہ چل رہا ہے وہ گھریلو لائف کے بارے میں چل رہا ہے. جی بھائی اتفاق نہیں ہے گھر میں. اس میں یہ ہے کہ بہن بھائیوں کو آپس میں مادہ پرستی سے ہٹ کے آپس میں پیار رکھنا چاہیے. جی بھائی خواہشات سے، بینک بیلنس یا دولت سے ہٹ کے یار بھائی کے پاس کچھ ہے نہیں ہے تو خوشیاں تقسیم کرنی چاہیے، آپس کی چیزیں تقسیم کرنی، چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ ایک بھائی لاتا ہے وہ دوسروں کو دے، دوسرا لاتا ہے وہ باقی بھائیوں میں تقسیم کرے، بہنوں میں، بچوں میں تقسیم کرے. اس طرح سے آپس میں بچوں کو بڑوں سے پیار ہوگا، جی بھائی بڑوں کو چھوٹوں سے پیار ہوگا. جی بھائی تو ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ آپس میں پیار محبت ہے. جی بسم اللہ بادشاہ. بہت شکریہ. میں بہت مشکور ہوں بادشاہ جی، آپ نے ٹائم دیا، اور موو ٹی وی 786 کے ناظرین کو میں بتاتا چلا جاؤں کہ سخی سید گل بادشاہ جی کا یہ پہلا آفیشیل انٹرویو تھا، اور یہ اعزاز حاصل ہوا موو ٹی وی 786 کو، اور میری لیے عزت اور افتخار کا باعث بنی یہ بات. میں بہت مشکور ہوں.